سو انڈیا میں ایک بار پھر سے یہ تقریباً کوئی 3 سال کے بریک کے بعد 3.25 سال کے بریک کے بعد انڈیا میں دا فارمرز آر ایکٹیو ونس اگین. انڈیا میں فارمرز ایک بار پھر سے جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ان کی جو 3 بڑی ایگریکلچرل ریاستیں ہیں. ویسے تو انڈیا پریڈومیننٹلی ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ ان کی پریڈومیننٹلی ایگریکلچرل کنٹری سے مراد جو ہے میری وہ یہ کہ ان کی جو آلموسٹ اراؤنڈ 40-45% آف بھارت کی جو پاپولیشن ہے وہ ابھی بھی زراعت سے ہی وابستہ ہے. ایون دو جو زراعت کی کنٹریبیوشن بھارتی اکانومی میں ہے وہ جو کہ ایک زمانے میں تقریباً کوئی 30-32% ہوا کرتی تھی, وہ اب کم ہو کے 16-17% پہ میرے خیال سے جو ہے وہ آ گئی ہے. سو وہ اس کی زراعت کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن اتنی نہیں ہے, بٹ اسٹل اے سگنیفیکنٹ انڈین پاپولیشن اسٹل ایسوسیٹڈ, وہ اپنے آپ کو ایک کسان یا زمیندار یا ہاری جو بھی کہنا چاہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہلاتے ہیں. اچھا جی, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انڈیا کا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے وہ ہمارے ایگریکلچرل سیکٹر کی طرح کافی زیادہ انیفیشینٹ ہے. I mean there are so many people who are contributing so little to the economy. یہ بھی پاکستان کا یہی حال ہے. پاکستان کا تو بلکہ اور بڑی کنٹریبیوشن ہے ایگریکلچر کی ٹو دا جی ڈی پی. سو ہوا کیا سین ہے؟ ہوا یہ سین ہے دیٹ اس کے لیے ایک کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا جس کو کہا جاتا ہے منیمم سپورٹ پرائس, یعنی فلور پرائس. یعنی سرکار جو ہے وہ آپ کو وعدہ کرتی ہے یا سرکار آپ کو گارنٹی کرتی ہے کہ ہم اس پرائس سے کم پہ آپ سے نہیں کراپ لیں گے. آپ چیز گرو کریں, ہم آپ کو اس پرائس کا وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی گرو کریں گے ہم اس پرائس پہ آپ سے خرید لیں گے. نا اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کچھ 1-2 باتیں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو کسان 3 اسٹیٹ سے ان کے آ رہے ہیں جس میں پریڈومیننٹلی پنجاب ہے, ہریانہ ہے اینڈ اتر پردیش یو پی ہے, یہاں کے کسان جو ہیں وہ دھاوا بولنے والے ہیں دلی کا, تو وہ نریندر مودی سے ناراض ہیں. لیکن نریندر مودی سے وہ ناراض ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نریندر مودی یہاں پہ غلط ہے. سی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. اگر آپ کبھی بھی کوئی پرائس کسی کو وعدہ کرتے ہیں کہ یار تو پروڈیوس کر, تیرا بھائی تجھ سے اس پرائس پہ خرید لے گا, ہم ایکچولی مارکیٹ کو ڈسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم مارکیٹ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں جو منیمم سپورٹ پرائس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے دیٹ از ویٹ, گندم. ایک ایکسٹریملی ہائی ہم جو ہے وہ منیمم سپورٹ پرائس پہ سرکار جو ہے وہ گندم خرید رہی ہوتی ہے پاکستان میں زمینداروں سے اور کسانوں سے, جس کی وجہ سے آٹا ہمارے یہاں بڑا مہنگا ہوا ہے اور روٹی بہت مہنگی ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ یہی یار 2008 میں جب پیپلز پارٹی آئی تھی انہوں نے منیمم سپورٹ پرائس کو تقریباً دگنا کر دیا تھا, کیونکہ اس وقت سینٹر میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی آ گئی تھی, انہوں نے دگنا تقریباً منیمم سپورٹ پرائس جو ہے وہ کر دی تھی. اور روٹی جو مشرف صاحب کے جاتے جاتے غالباً 2.5 یا 3 روپے کی تھی, وہ ٹھک کر کے 6 یا 7 روپے کی ہو گئی تھی. سو دیر از اے کانسیپٹ آف دس منیمم سپورٹ پرائس. اگر آپ مغربی دنیاؤں کی بات کریں تو وہاں پہ اب یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. ایون اگر آپ انڈیا پاکستان کی بھی بات کریں تو ہر فصل میں سرکار منیمم سپورٹ پرائس کا وعدہ نہیں کرتی. دے ڈو ناٹ پرومس منیمم سپورٹ پرائس ان ایوری کراپ. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہر کسان منیمم سپورٹ پرائس کو اویل بھی نہیں کر رہا ہوتا. خیر اینی وے, انڈیا میں کیا ہوا ہے کہ اب سے تقریباً کوئی 3.5 سال پہلے کی بات ہے, 2020 کی, میں کووڈ کے دنوں کی بات کر رہا ہوں. اس کے کووڈ جب چل رہا تھا اس وقت بھارتی سرکار فارم ریفارمز لے کر آ رہی تھی. وہ ایگریکلچر کے حوالے سے, غالباً کرشی کہا جاتا ہے ہندی زبان میں ایگریکلچر کو, تو اس کے حوالے سے مودی صاحب ایک ریفارم پیکج لے کر آ رہے تھے جس کے تحت اس کی ایک اپنی الگ ڈیٹیلز تھیں کہ اس ریفارم, لیکن انڈیا کی اکانومی کے لیے اٹ ایکچولی وازنٹ اے بیڈ تھنگ. ان کی اکانومی کے لیے چیز ٹھیک تھی. دیکھیے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, بعد میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پایا تھا. مودی کوئی چیز کر رہا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط چیز ہوگی. یس, مودی ہیز ڈن اے لاٹ آف رانگ تھنگس, کافی ساری غلط چیزیں بھی کی ہیں اس نے, لیکن یہاں پہ فرام دا اکنامکس پوائنٹ آف ویو میرے خیال سے تو وہ جو کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا, اور وہ اب ان کے ملک کے لیے لانگ ٹرم کے لیے وہ اچھا کام لے کر آ رہا تھا. لیکن کسانوں کو اس بات سے پریشانی تھی کہ وہ جو مارکیٹس تھیں جس کو وہ ختم کرنے کی بات کر رہا تھا, جہاں پہ وہ اپنی کراپس لے جا کے منیمم سپورٹ پرائس پہ سرکار کو بیچ سکتے تھے, وہ ان مارکیٹس کو ختم کرنے پہ تھا. تو وہاں پہ اب سے 3.5 سال پہلے کسانوں نے 3 سال پہلے ایک اور ریلی جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف نکالی تھی, اور بڑی تعداد میں آئی تھنک کئی ہفتوں تک کسان جو ہیں انہی 3 ریاستوں کے, جس میں پنجاب, ہریانہ اور یو پی شامل تھے, وہ کافی عرصے تک دلی کو چوک کر کے اور اس کو بند کر کے جو ہے وہ بیٹھے رہے تھے. اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ بھارتی سرکار, بی جے پی سرکار یا این ڈی اے سرکار جسے کہا جاتا ہے, کیونکہ بہت ساری پارٹیاں ہیں جس میں بی جے پی کے ساتھ اور بہت ساری پارٹیاں ہیں, تو اٹس کالڈ دا نیشنل ڈیموکریٹک الائنس, وہ اس قانون کو واپس لے لیں. اچھا ایونچولی
the farmers were successful because Indian government جو ہے وہ اس وقت ان اپنی جو قوانین کو جو وہ انٹروڈیوس کرانا چاہ رہی تھی ان کو وہ واپس لینے کو تیار ہو گئی تھی. انفیکٹ ان کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا اس وقت کسانوں کی تنظیموں کے ساتھ اور اس میں انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے. بہرحال اب 3 سال گزر گئے. کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ نے اس وقت وعدے کیے تھے وہ وعدے ہمارے ساتھ وفا نہیں ہوئے ہیں, وہ وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں. تو وہ ایک بار پھر سے کسان جو ہے وہ اب دلی کی طرف دوڑ پڑے ہیں, چڑھ دوڑے ہیں اور تقریباً دلی سے اس وقت 200 کلومیٹر دور جو ہے وہ ان کو روک لیا گیا ہے. لیکن ان کو گورنمنٹ کے ساتھ کچھ مذاکرات بھی ہوئے تھے. غالباً گورنمنٹ نے کوئی 3 یا 4 فصلیں کہی تھی کہ ہم اس میں آپ کو منیمم سپورٹ پرائس یا MSP جو ہے وہ آفر کریں گے. کسانوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. کسانوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک بہت بڑی درجنوں فصلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں آپ منیمم سپورٹ پرائس جو ہے وہ ہم کو آفر کریں اور اس کو قانون کا حصہ بنایا تھا. اگلے 5 سال کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو قانون کا حصہ بنائیں کہ منیمم سپورٹ پرائس اگر کوئی اس پہ نہیں خرید رہا ہوگا تو پھر یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن بہرحال سرکار ابھی اس کو قانون کا حصہ قانون بنانے کے حق میں نہیں ہے اور سرکار ان کو صرف 3-4 فصلیں ہیں جس میں وہ MSP منیمم سپورٹ پرائس جو ہے وہ آفر کر رہی ہے. ایک اور بھی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ میں 2 ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں بڑے ویرینگ نمبر, بڑے مختلف نمبر بتائے ہوئے تھے کہ انڈیا میں کتنے % فارمرز ہیں جو کہ منیمم سپورٹ پرائس اویل کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں. ایک رپورٹ میں آیا ہوا تھا 6%, اراؤنڈ 6 to 7%. ایک رپورٹ میں تقریباً 15 to 16% آیا ہوا تھا. اگر ہم اس کا مڈ پوائنٹ بھی لے لیں تو چلیں ہم 10% لے لیتے ہیں. 10%. انڈیا کی 40% پاپولیشن ایگریکلچر سے وابستہ ہے. پھر اس کا اگر آپ 10% بھی لے لیں تو یہاں پہ بھی ہم کروڑوں لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یعنی کروڑوں کسانوں کی بات کر رہے ہیں. ان کا لائیولی ہوڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سرکار ہم سے سرکاری قیمتوں پہ فصلیں نہیں خریدے گی تو ان کا کیش فلو تباہ ہو جائے گا. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے رہے تو مارکیٹ میں جہاں پرائسز اوپر جاتی ہیں وہاں پرائسز جب نیچے جاتی ہیں, اوور سپلائی کسی چیز کی ہو جائے, جیسے اگر آپ کو یاد ہو انڈیا میں ریسنٹلی ٹماٹر کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ٹماٹر انڈیا میں اتنی اوور سپلائی ہو گئی تھی کہ لٹرلی شاید وہ 2 روپے کلو جو ہے وہ مل رہا تھا, یعنی جس قیمت پہ وہ پروڈیوس بھی نہیں کر رہا تھا اس سے کم قیمت جو ہے وہ مارکیٹ آفر کر رہی تھی. تو بہت سارے کسانوں نے لا کے اس کراپ کو ڈسٹروائے کر دیا تھا جسٹ ٹو کل دا سپلائی کو کم کرنے کے لیے. بہرحال اب یہ معاملہ چل رہا ہے. نریندر مودی کے لیے چیلنج یہ اس لیے ہے بیکاز انڈیا میں تقریباً کوئی 2.5 مہینے کے بعد الیکشنز ہونے والے ہیں اور کسان انڈیا کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. یہاں تو ہم صرف 3 ریاستوں کی بات کر رہے ہیں, بہار ہو گیا, مدھیہ پردیش اینڈ آئی ایم پریٹی شیور مہاراشٹرا ہے. ساؤتھ انڈیا جو ہے وہ کچھ فصلوں کے لیے بڑی شہرت رکھتا ہے, خاص طور سے جو پیڈی کراپ آپ کی ہوتی ہے بیکاز وہاں کا موسم ایسا ہے, دیر از لاٹس آف رین ان سدرن انڈیا. آئی تھنک یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. تو انڈیا میں بڑی خبر جو ہے وہ اس وقت فی الحال اس کسانوں کے پروٹیسٹ کے حوالے سے, اینڈ دس از این آن گوئنگ نیوز, دس از لائک اے ڈیولپنگ نیوز, اس میں روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ کسانوں نے یہ آج اعلان کیا ہے that they would continue their march towards دلی. دیکھتے ہیں جی آگے رہتی ہے اس میں کیا بات. چلیں جی.